یہ ہمارا قوم کا قرض ہے جس کو ہم نے واپس لینا ہے انشاءاللہ تعالی. آج بھی، کل بھی، 100 سال بھی، 1000 سال بھی ہمیں محنت کرنی پڑی تو انشاءاللہ کریں گے. ہر سال اعادہ کریں گے، ہر روز اعادہ کریں گے. اور یہ بچوں کے جو ٹیبلوز تھے، چائنا میں اولمپک گیمز ہو رہی ہیں، اس کی مناسبت سے ریفرنس دوں گا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ ہم بوڑھوں کی جنریشن جب جا رہی ہے اپنے حصے کی آگ جلائے ہوئے، اپنی شمع اپنی نئی نسل کو پاس کرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں. اس لیے ان کا بھی حصہ لینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارا ہے. سو آج کی تقریب کے اندر یہ بچوں کا ڈانس، یہ بچوں کے نغمے، یہ بچوں کی تقریریں، یہ اس لیڈرشپ کی تیاری ہے جنہوں نے شمع اس مشعل کو تھام کے آگے چلنا ہے اور منزل مقصود پہ لے کے جانا ہے انشاءاللہ تعالی. کہ آج اس تقریب میں ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنے کا موقع مل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب اللہ پاک ہماری قوم کا مستقبل مزید روشن کرے گا تو ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے اپنا حصہ ڈالا تھا. اگر کچھ نہ کر سکے تو تقریر ہی کر کے حصہ ڈال دیا تھا. محترم چیف منسٹر صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن سکندر حیات صاحب، سردار صالح صاحب، نور محمد عمر صاحب، مری صاحب، خالق ہزارہ صاحب، خالق صاحب، اور میرے بہت سارے معزز حاضرین، آئی وش کہ میں آپ سب کا نام لے کے، ظہور بلیدی صاحب، السلام علیکم. میرے لیے انتہائی اعزاز کا مقام ہے کہ میں آج اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے آپ سے کچھ گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں، اس امپورٹنٹ دن کے حوالے سے بھی اور کچھ اپنے جذبات کے حوالے سے. احترام یا اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت اس وجہ سے محسوس کر رہا تھا، گو کہ ہمارے سانس کے لیے ضروری ہے کہ آج اس تقریب میں ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنے کا موقع مل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب اللہ پاک ہماری قوم کا مستقبل مزید روشن کرے گا تو ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے اپنا حصہ ڈالا تھا. اگر کچھ نہ کر سکے تو تقریر ہی کر کے حصہ ڈال دیا تھا. دوسرا، میں سوچ رہا تھا کہ کس جگہ پہ بات ہو رہی ہے، قائد کی ریزیڈنسی میں اور بلوچستان میں اور بلوچی پگڑی کے ساتھ. اللہ کا میں شکر نہیں ادا کر سکتا. میرے خیال میں یوم کشمیر کو منانے کے لیے قائد کی ریزیڈنسی سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی. آج کی یہ تقریب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم سب کے جذبات مقدس ہیں، صاف ہیں. ہمارے پولیٹیکل اور سماجی ڈفرینسز جو کہ ایک سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں اور خوبصورتی ہوتے ہیں، ان کو بڑھا چڑھا کر اس طرح پیش کرنا کہ جیسے ہم ملک کے سوچ کے دھارے سے ہی مختلف ہیں، وہ آج کی ان تقریروں نے اس کی نفی کر دی. اور میرے خیال میں بغیر بولے صرف ان تقریروں کو سن کے بندہ یقین کر سکتا ہے کہ ہمیں سولیڈیرٹی کا درس دینے کی کسی کو ضرورت نہیں. ہمیں معلوم ہے کہ سولیڈیرٹی کیسے اچیو کی جاتی ہے. الحمدللہ. سوچ رہا تھا کہ ہم ہر سال یہ یوم کشمیر منا کے کیا اچیو کرتے ہیں، کیا حاصل کرتے ہیں. جواب ملا کہ اگر آپ کا کوئی قرض ہو اور آپ اس کا تقاضا بند کر دیں تو قرض وقت کے ساتھ اپنی وقت ختم کر دیتا ہے. میرے خیال میں ہم سب جذباتی طور پہ اس بات سے کنونسڈ ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات پاک سے دعا گو بھی ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقت دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا اور لوگوں کو ان کا حق ملے گا.
میں مختصراً بلوچستان کے حالات پہ بھی بات چیت کرنا چاہوں گا. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے. بلوچستان کے حالات کو اگر میں نے ایکسپلین کرنا ہو فرام دا سیکورٹی اینگل تو میں اس کو ایک پیرابل کے ساتھ ایکسپلین کروں گا. دشمن کو کشمیر کی تکلیف، جو تکلیف چل رہی ہے، اس کا اظہار وہ بلوچستان میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کشمیر اور بلوچستان کو کسی طرح کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے زمین اور آسمان کا آپس میں تقابل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو. ناکامی انشاءاللہ تعالی دشمن کے ہاتھوں پہ لکھی جا چکی ہے. اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ہمارا مکار دشمن سوشل میڈیا اور اس طرح کے وسائل کے ذریعے ایک مایوسی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور کون سی انہونی بات دنیا سے ہو گئی. حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. حالات کا دھارا دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. حالات کے اندر حالات کے نقطے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. حالات کا دھارا دیکھیے تو 2013 کو یاد کیجئے اور ان حالات کو یاد کیجئے جب شیطانی اپنے عروج پہ تھی.